دوستو میری آج کی ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مہنگائی کی وجہ سے سخت پریشان ہیں، جن کے لیے زندگی کے روزمرہ معاملات چلانا انتہائی دشوار ہو چکا ہے، جو مہنگائی کی وجہ سے روز جیتے اور مرتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں آسانی لانا چاہتے ہیں، وہ کچھ بچت کرنا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں۔ دوستو یاد رکھنا، کوئی کام، کوئی مقصد آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ محنت اور توجہ ضرور درکار ہوتی ہے۔ اگر مہنگائی کی پریشانیوں، مالی پریشانیوں سے نکلنے کا مقصد رکھتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے اپنا ارادہ مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنا ارادہ مضبوط نہیں کر سکتے تو ویڈیو کو یہیں چھوڑ دیں۔ دوستو اس وقت جاپان دنیا کی تیسری بڑی معاشی طاقت ہے، ٹیکنالوجی میں وہ دنیا میں ٹاپ پر ہیں، کوالٹی لائف انڈیکس میں جاپانی لوگ دنیا کے ٹاپ 10 میں شمار ہوتے ہیں۔ جاپان کے لوگوں کے حالات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں ایٹمی حملوں اور جنگ نے جاپان کو تباہ کر دیا تھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں لوگ زوال پذیر ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ہار نہیں مانی۔ وہ ایک جذبے کے ساتھ ذاتی اور قومی تعمیر میں لگ گئے۔ انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں حکمت عملیاں ترتیب دی۔ انہی میں سے ایک حکمت عملی پیسے بچانے کی تھی، جو پہلی دفعہ 1904 میں ایک جاپانی صحافی خاتون نے پیش کی۔ یہ حکمت عملی اتنی کامیاب تھی کہ آج دنیا میں اس پر کئی کتابیں اور ہزاروں آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے لاکھوں لوگ اپنی زندگیوں میں انقلاب لا چکے ہیں۔ جی ہاں، میری آج کی ویڈیو بچت کی جاپانی ٹیکنیک کاکیبو کے بارے میں ہے۔ آپ کو اس حکمت عملی کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی، لیکن اس ویڈیو کی طرح آسان اور سادہ طریقے سے سمجھانے والی ویڈیو اردو زبان میں نہیں ملے گی۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ سب سے پہلے کاکیبو کیا ہے؟ جیسا کہ میں انٹرو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ بچت کی ایک جاپانی حکمت عملی ہے۔ اس کا مرکزی خیال 4 سوالوں کے گرد گھومتا ہے۔ نمبر 1، آپ کی آمدنی کتنی ہے؟ نمبر 2، کتنی بچت کرنی ہے؟ نمبر 3، آپ کا حقیقی خرچ کتنا ہے؟ نمبر 4، بہتری کیسے لانی ہے؟ ان سوالوں کے جواب آپ نے خود ایمانداری سے تحریر کرنے۔ کاکیبو آپ کو ایک آؤٹ لائن دیتا ہے۔ ہر فرد کے لیے تفصیل میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی یہ 4 سوال رہیں گے۔ کاکیبو دراصل آمدن اور اخراجات کو ایک دستاویزی شکل دینا ہے۔ اس کو ماہانہ بنیاد پر ترتیب دیا جائے تو بہت بہتر نتائج ملتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی ٹوٹل ماہانہ آمدن کو لکھنا ہے۔ یہ کاکیبو کا پہلا بنیادی نقطہ ہے۔ باقی ساری حکمت عملی اسی نقطے پر چلتی ہے۔ جب اپنی ماہانہ آمدنی تحریر کر لیتے ہیں تو پھر دوسرا سوال آتا ہے کہ بچت کتنی کرنی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یاد رکھیں، بچت وہ نہیں ہوتی جو خرچ کے بعد آپ کے پاس فالتو بچ جاتی ہے، بلکہ بچت وہ ہوتی ہے جو آپ مہینے کے شروع میں ماہانہ آمدن سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی آمدن 30,000 ہے تو آپ بچت 5,000 ہر مہینے کرنا چاہتے ہیں، تو 30,000 میں سے 5,000 پہلے ہی نکال کر علیحدہ کر لیں۔ اب آتے ہیں تیسرے اہم سوال کی طرف کہ آپ کا حقیقی خرچ کتنا ہے۔ کاکیبو خرچ اخراجات مزید 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ نمبر 1، زندگی کی بقا کے لیے ضروری اشیاء، جن میں کھانے پینے کی بنیادی اشیاء، کپڑے، ضروری ادویات وغیرہ شامل ہیں۔ اس کیٹیگری میں ان اشیاء کو شامل کیا جاتا ہے جو آپ کے سروائیول کے لیے ضروری ہیں۔ بچوں کے اسکول کی فیس، ٹرانسپورٹ کے اخراجات، ضروری ادویات اور کپڑے اس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ نمبر 2، زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اشیاء۔ اس کیٹیگری میں وہ اشیاء شامل ہیں جن کے بغیر آپ کی زندگی تو گزر سکتی ہے، لیکن ان اشیاء سے آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں یا آپ کو تھوڑا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آپشنل ہوتی ہیں، ان میں باہر سے کھانا کھانا، گھریلو بجلی کے آلات کی خریداری وغیرہ شامل ہے۔ نمبر 3، کلچر۔ اس کیٹیگری میں وہ اخراجات شامل ہیں جو ہم اپنے رشتہ داروں کی خوشی اور غم پر خرچ کرتے ہیں۔ تفریح کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عیدین کے اخراجات شامل ہیں، عیدوں پر نئے کپڑے اور قربانی پر جانور کی خریداری۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات اور مذہبی تقریبات کے لیے اخراجات
इसी कैटेगरी में शामिल होते हैं। नंबर 4, एक्स्ट्रा इमरजेंसी अखराजात। इन अखराजात में अचानक बीमारी, मुरम्मत, एक्सीडेंट वगैरह शामिल हैं। इन अखराजात के लिए हर महीने कुछ रकम जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये अखराजात न सिर्फ आपकी बचत खत्म कर देते हैं बल्कि आप पर कर्ज चढ़ने का सबब बनते हैं। अब आते हैं काकीबों के चौथे नुक्ते की तरफ, जो सबसे अहम है कि बेहतरी कैसे लानी है, क्योंकि सारी हिकमत अमली का मकसद बेहतरी लाना है। अगर मामलात को सिर्फ लिखने तक रखना मकसूद हो तो हमें अपना मकसद हासिल नहीं होता। इसलिए हमें बेहतरी लानी है। पहली बेहतरी हमने अपनी आमदन में इजाफे के लिए करनी है। इसके लिए हम अपने हुनर, महारत और वक्त को बेहतर इस्तेमाल करके कुछ रास्ते बना सकते हैं। ऑनलाइन स्किल सीख कर कोशिश कर सकते हैं। याद रखें, आमदनी में मामूली सा इजाफा भी बेहतरी है। मामूली इजाफे को नजरअंदाज मत करें, इसलिए अगर मामूली सा इजाफा भी मुमकिन हो तो जरूर करें। दूसरी बेहतरी आपने अपने अखराजात में कमी लाने के लिए करनी है। जापानी लोग अपने रोजाना के अखराजात को लिखते हैं और अपने पास मौजूद कैश का हिसाब रखते हैं। ये काम आपको अखराजात के मामले में मोहतात बना देगा। जब भी आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप से 4 सवाल करें। नंबर 1, ये चीज मेरे लिए कितनी अहम और कितनी जरूरी है। नंबर 2, क्या मैं ये चीज अफोर्ड कर सकता हूँ। नंबर 3, मैं इसको कितना अरसा और कितना इस्तेमाल करूंगा। नंबर 4, इसके इस्तेमाल और मुरम्मत के अखराजात मैं बर्दाश्त कर लूंगा। इन 4 में से जब 3 सवालों के जवाब मुस्बत हों तो आप चीज खरीद लें। घर में कबाड़ कभी भी इकट्ठा ना करें। पुरानी इशा को हमेशा बेच दें, क्योंकि स्टोर में पड़ी इशा मजीद खराब होती हैं और अपनी वैल्यू मजीद कम करती रहती हैं। वो आपके कभी भी इस्तेमाल में नहीं आने वाली होती। अपनी बचत की रकम को कम से कम कैश की सूरत में रखें। जब भी मुनासिब बचत हो जाए तो उसको किसी असासे में तब्दील कर लें, जैसे कोई दुकान, प्लाट वगैरह, कोई जानवर खरीद लें। इसके अलावा ऐसी एशिया जो जखीरा हो सकती है, जैसे सोना, बॉन्ड्स वगैरह खरीद लें। और आखिर में एक अहम नुक्ता समझ लें कि कैश जेब में न रखें। बाजार जाते हुए सिर्फ उतना कैश लेकर जाएं जितना आपको जरूरत है, क्योंकि जब भी आपकी जेब में कैश होगा तो आप गैर जरूरी अखराजात करेंगे। रास्ते में हर दुकान आपको अपनी तरफ बुलाएगी और कैश आपको हर चीज खरीदने पर उकसाएगा। आखिर में एक बात याद रखें कि कोई भी हिकमत अमली उस वक्त नतीजा देती है जब आप उस पर सख्ती से अमल करते हैं। नाज़रीन, अगर आपने बचत का इरादा कर लिया है और गुर्बत से छुटकारे का फैसला कर लिया है तो काकीबो बेहतरीन इब्तदा है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।